سر دیکھا جائے جب پاکستان بنا تو پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا تھا، یا اس ٹائم کچھ اور معاشی و سیاسی وجوہات بھی تھی۔ اگر مذہبی بنیاد تھا تو کیا ہم نے وہ اسلامی ریاست قائم کی جس کا خواب مجدد الفسانی صاحب نے دیکھا تھا، جس کا خواب عالم اقبال صاحب نے دیکھا تھا؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ اب جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس میں مذہبی ریاست کہیں گے اسے یا نہیں کہیں گے، یا اور بھی اس میں عوامل شامل تھے، تو میرے نزدیک اگر مکمل طور پہ ہم یہ کہیں گے صرف مذہبی ایک فیکٹر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دیر ور سم پولیٹیکل اور اکنامک فیکٹرس ایز ویل۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بنیادی ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمس ور ان مائنورٹی ان دا سب کانٹیننٹ اور ہندوز ور ان میجورٹی۔ تو یہ ایک مائنورٹی میجورٹی کا جو ایشو ہوتا ہے اسپیشلی ریگارڈنگ دی ریپریزنٹیشن، تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی بیسیکلی۔ اور اگر اس کی بیسیکلی ابتدا دیکھیں وہ تو ہم جنرلی جانتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو وچ واز گیون بائی سر بالکل، تو وہ انہوں نے دیا، لیکن اس کے بعد آپ اس کی جو بھی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے انگریزوں کے دور میں، تو مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں پارٹ اسپیشلی مسلم لیگ بنانے کے بعد یا اس سے تھوڑا پہلے اس طرح کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنائی ہیں جس میں انہوں نے اپنے رائٹس کی بات کی، یعنی کہ ہلکے پیمانے پہ ہی صحیح، لیکن بعد میں پارٹی جب بنائی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ایک الگ پارٹی ہونی چاہیے، اور اس کے پھر رائٹس انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس میں پھر ان کو جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو کامیابی ملی ہے اس حوالے سے، وہ تھی جب انگریزوں نے منٹو مولے ریفارمز 1909 پیش کیے، تو اس میں انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ان کی ڈیمانڈ تھی جس پہ انہوں نے وائس رائے سے ڈسکس کی تھی، وہ ایکسیپٹ کی گئی تھی 1909 میں۔ تو وہاں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگا کہ جو ہے مسلمانوں کے رائٹس کی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پاکستان کا ذہن میں خیال تھا یا سیپریٹ اسٹیٹ کی بات تھی۔ تو صرف مسلمانوں کے رائٹس کی، وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ بنیادی لیول پہ بات تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی انٹری ہوتی ہے اس میں۔ پھر شروع میں ارلی ایئرس میں ان کی پولیٹکس کا جو انداز تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ ہی واز اے ٹرو انڈین نیشنلسٹ۔ انہوں نے پہلے کانگریس سے ابتدا کی تھی 1906 میں، بعد میں انہوں نے 13 میں مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ تو وقتاً یعنی کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ان کے جو آپ سمجھیں کہ نظریات میں یا ان کی سوچ میں وہ بھی فرق آیا، ان کے بھی پولیٹکس کے ڈفرینٹ فیز۔ سر اس ٹائم جتنے بھی پولیٹیشین تھے رائٹس کی بات کر رہے تھے، مگر پھر یہ مذہب اور پھر پاکستان میں کس طرح چینج ہوا سر؟ یہ آپ کو بتاؤں گی، جو صحیح معنی میں جو مذہب کا ایز اے مسلم اسٹیٹ یا آپ سمجھیں کہ اسلامی اسٹیٹ کا جو صحیح معنی میں جو ذکر آیا ہے مسلم پولیٹکس میں یا مسلم لیگ کی پولیٹکس میں، وہ صحیح معنی میں آیا 1937 کے الیکشنز کے بعد۔ تو 1937 کے الیکشن کے بعد میں جو ان کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مسلم لیگ کو، جی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ایک یعنی کہ آفیشیل لیول پہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے میٹنگز وغیرہ کی ہیں، اور وہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشلی 1940 کے بعد انہوں نے اس کو مذہب کو زیادہ یوز کیا ایز اے سلوگن، جس میں آپ اسپیشلی 1940 کے بعد، ٹھیک ہے، جب لاہور ریزولوشن پیش کیا ہے، تو وہاں تک آپ اس سے پہلے دیکھیں گے تھوڑا بہت ذکر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ دیر ور ڈفرینٹ اسکیمس وچ ور گیون بائی دا ڈفرینٹ پیپل ایٹ دیٹ ٹائم، جس میں آپ دیکھیں گے کھیڑی برادرس اسکیم تھی کہ پارٹیشن کے حوالے سے، پھر علامہ اقبال نے جو ایڈریس کیا تھا اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی سندھ، پنجاب، NWFP اینڈ بلوچستان should be amalgamated with each other and the formation of the northwestern state will be the final destiny for Muslims of the subcontinent۔ تو یہ انہوں نے کہا اینڈ، تو یہ اینڈ میں نہیں ہے، 30 کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائے تو 33 میں آپ کو ملے گا جب چودھری رحمت علی نے نو اور نیور پیش کیا، اس میں انہوں نے وہ خالق سمجھے جاتے ہیں، ہی کوائنڈ دی ورڈ پاکستان، جس میں بھی انہوں نے یہ الگ ایک سیپریشن کی بات کی ہے۔ تو یعنی کہ وہ آئیڈیا موجود تھا، لیکن آفیشیل لیول پہ مسلم لیگ نے اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یعنی کہ جناح ایون جب 33 کا پیش کیا گیا تھا چودھری رحمت علی کے بعد سے، تو ان کو سپورٹ نہیں۔ سر وہ 11 اگست کے سپیچ پر بھی میں آتا ہوں جی مگر جتنے بھی لیڈرز گزرے ہیں انہوں نے ایک ٹچ تو دیا کہ دو قومی نظریہ، جی ویسے بھی دو قومی نظریہ پر پاکستان وجود میں آیا، مگر آج دیکھا جائے کیا اس ڈریم پر پورا پاکستان اتر رہا ہے کہ نہیں؟ اب دو قومی نظریہ آپ دیکھیں مذہب کی بنیاد پہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے یعنی کہ وہ ایک فیکٹر جس طرح کا میں نے کہا کہ اس میں شامل تھا، تو یہ ایک بہرحال ڈبیٹ موجود ہوتی ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کے بعد کیا اس کی کوئی اہمیت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو مذہب ایک فیکٹر تھا پولیٹکس میں اور آج بھی ہے موجود، ٹھیک ہے،
اور یہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ دو قومی نظریے پہ پاکستان بنا. لیکن یہ کہ اور بھی عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ آپ جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں اور بھی آپ کے فیکٹرز ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں, ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تبھی آپ کو صحیح معنی میں لگے گا کہ قومی نظریہ جو ہے ٹو کو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ, صرف مذہب کی بنیاد پہ, اس کی جو آج کے اس کرنٹ حالات میں کتنی یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اہمیت ہے, یا جو جس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سوشل سائنٹسٹ کی طرف.